اگر صدیق اکبر کی بات ہو اور ہجرت کی بات نہ ہو، اس سفر کی بات نہ ہو تو بات یہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب ہجرت کا حکم دیا گیا نا تو صدیق اکبر کے پاس نبی پاک تشریف لائے اور فرمایا ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ کہتے حضور کیا میں آپ کا رفیق سفر بن سکتا ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں ابو بکر تم میرے رفیق سفر ہو۔ اب آپ خوشی کے مارے رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ کوئی خوشی کے مارے بھی روتا ہے۔ اب یہ سفر شروع ہوا مگر یہ خوف کا سفر تھا، بتانا نہیں تھا کسی کو۔ رات کو سفر کے لیے گئے، نبی پاک آج کے حساب سے جدہ کی طرف گئے، یعنی ایک ایسا راستہ اختیار کرنا تھا کہ جو دوسروں کو پتہ نہ ہو، نارمل راستہ نہیں تھا۔ اچھا وہاں سے ہوتے ہوئے اس سے پہلے غار سور میں چلے گئے۔ اب غار سور جو نہیں گئے ان کو تو نہیں پتا، آج بھی مشکل ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام جب اس غار کی طرف جا رہے ہیں تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ میرے کاندھے پہ تشریف لے آئے۔ یقین کریں آج کے دور میں اکیلے چڑھنا آسان نہیں ہے۔ نبی پاک کو کاندھے پہ سوار کیا کہ کہیں آقا کے قدموں میں کانٹے نہ لگ جائیں۔ اچھا اس سے پہلے جب غار سور کی طرف جا رہے تھے نا صدیق اکبر نے ایک بڑا نرالا انداز اپنایا۔ پہلے آگے چلتے، تھوڑی دیر بعد دائیں چلتے، پھر لیفٹ پہ آ جاتے، پھر پیچھے چلتے۔ نبی پاک نے کہا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے حضور جب مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ کر دے گا میں آگے آ جاتا ہوں، جب یہ خیال آتا ہے دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا حضور میں پیچھے آ جاتا ہوں، جب دائیں طرف دشمن کا خیال آتا ہے حضور میں دائیں طرف آ جاتا ہوں۔ کہا کہ اے ابو بکر تمہارا خیال یہ ہے کہ دشمن جب مجھ پر حملہ کرے تو تمہیں تکلیف ہو مجھے نہ ہو؟ واللہ حضور میری یہی خواہش ہے کہ آپ پر کسی طرف سے بھی حملہ ہو تو پہلے ابو بکر اس کو سہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے ابو بکر صدیق کے لیے جنت کی دعا فرمائی۔ اب جب پہاڑ پر چڑھنے کا وقت آیا صدیق اکبر نے کاندھوں پہ اٹھایا، اوپر جاتے ہیں۔ غار کے اندر جانے سے پہلے غار ویسے ہی بڑا خوفناک ہوتا ہے، نہ جانے کتنے جانور اندر پہلے سے موجود ہوں کہ صدیق اکبر نے کیسے مزے لوٹے۔ وہ واقعی ایسا غار ہے کہ اگر دو بندے بیٹھ جائیں تو پیر سے پیر ٹکراتا ہے، سانس سے سانس ٹکرا رہی ہے۔ اتنی چھوٹی سی جگہ ہے، 3 دن اور 3 راتیں اللہ کے حبیب کے ساتھ ہیں۔ مگر سنو کیا کیا آپ نے؟ آپ اندر گئے، غار کو صاف کیا، محبوب کی آمد ہے، گویا تیاری کر رہے ہیں۔ دیکھا بہت سارے سوراخ ہیں، اپنی چادر کے ٹکڑے کیے، ہر سوراخ میں اپنی چادر کا ٹکڑا ڈالا، 1-2 سوراخ باقی رہ گئے، اپنا پیر رکھ دیا کہ حضور تشریف لائیں۔ طویل واقعہ ہے، نبی پاک تھک چکے تھے، آرام فرمائیے۔ آقا نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں آرام فرمایا۔ اور اب سانپ ہے، جو بھی دیدار مصطفیٰ چاہتا ہے، بڑی کوشش کی کہ صدیق اکبر انگوٹھا ہٹا لے، آپ نے انگوٹھا نہ ہٹایا۔ اور اب حضرت صدیق اکبر کے انگوٹھے پر وہ سانپ کاٹتا ہے، زہر ہے۔ اب سوال یہ ہے صدیق اکبر سے بڑا مفتی کون ہوگا؟ فتویٰ یہ ہے کہ جان بچانا فرض ہے۔ صدیق اکبر نبی پاک کو عرض کر سکتے تھے کہ حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے بیدار ہو جائیں تاکہ کچھ علاج کر لیا جائے۔ آپ کے عشق نے گوارا نہ کیا۔ عشق کہتا ہے جان جاتی ہے تو چلی جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ مگر تکلیف کے عالم میں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور وہ آنسو نبی پاک کے رخسار پر گرتے ہیں۔ آقا آنکھیں کھولتے ہیں، ابو بکر کس بات نے رلایا؟ کہ حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے کیا کیا؟ اپنا مبارک لعاب دہن نکالا اور صدیق اکبر کے انگوٹھے پر لگا دیا۔ صدیق اکبر کا وہ زہر کا درد جاتا رہا۔ سبحان اللہ۔ جہاں صدیق اکبر نے جان قربان کی، مقام صحبہ پر مولا علی کی گود میں جب نبی پاک آرام کر رہے تھے، سورج ڈوب رہا ہے، مولا علی سے بڑا عالم کون ہوگا؟ ارے مولا علی کو معلوم تھا نماز پڑھنا فرض ہے، مگر عشق علی نے گوارا نہ کیا۔ نماز چاہتی ہے تو جائے، محبوب کے آرام میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ پیارے آقا کی آنکھ کھلی، چہرہ افسردہ ہے۔ اے علی کیوں افسردہ ہو؟ عرض کرتے حضور جب سے ایمان لایا ہوں علی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ حضور آج سورج ڈوب گیا ہے، عصر قضا ہو گئی ہے۔ اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ کیا اٹھنے تھے، سورج کو واپس پلٹا دیا۔ پھر عصر کا وقت آتا ہے، پھر مولا علی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ 2 عظیم واقعات ہیں، 2 سب سے بڑے ہم کہہ سکتے ہیں مفتیوں کے واقعات ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ حضور ذرا یہ بتائیے، جان بچانا فرض، کتابوں میں تو یہ لکھا ہے، نماز پڑھنا فرض، سب سے اولین فرض۔ یہ دونوں نے کیا کیا؟ ایک نے جان خطرے میں ڈال دی، ایک نے نماز جانے دی۔ اچھا یہاں ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو کہتے بتاؤ کدھر لکھا ہے؟ ہاں حوالہ پیش کرو۔ او اللہ کے بندو، عشق کی باتیں دلوں میں لکھی جاتی ہیں،
کون سی کتاب میں لکھا تھا کہ ابو بکر صدیق جان نہ بچاتے؟ کدھر مسئلہ لکھا تھا کہ مولا علی نماز قضا کرتے؟ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ عشق کا کام یہ ہے کہ نبی پاک کی اطاعت ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے 4 شعر میں مسئلہ ہی حل کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور نماز بھی کون سی؟ عصر کو سب سے خطر والی اہم نماز کہا گیا۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ارے جان بچانا تو فرض تھا، مگر نبی پاک نے کیا کیا؟ نہ ان کی نماز جانے دی، نہ ان کی جان جانے دی۔ ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ان دونوں نے اپنے حصے کا کام کر لیا۔ اب یہ پورا بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے نچوڑ نکال کر دیا جو اپنا عقیدہ مضبوط کر لو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ ارے آقا راضی ہے تو رب راضی ہوگا۔ پڑھتے رہو نمازیں، پڑھتے رہو اللہ کا نام۔ اگر اللہ کے حبیب کی محبت دل میں نہیں، تم سے اللہ کے نبی راضی نہیں ہیں، تو نہ نمازیں کام آنی ہیں، نہ روزے کام آنے ہیں۔ ضرور پڑھو نمازیں، ضرور رکھو روزے، مگر نبی پاک کی محبت دل میں ہونا ضروری ہے۔ جبھی سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔